الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین کرام، آج کے درس حدیث کا عنوان استقبال رمضان المبارک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے ہی 2 مہینے پہلے سے ہی یعنی رجب کا مہینہ جب داخل ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرنا شروع کرتے اور رمضان المبارک کا استقبال کرنا شروع کرتے. دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما، خیر و عافیتیں نصیب فرما اور عمر اتنی دراز فرما، لمبی فرما کہ رمضان مبارک کے برکات اور فضائل کو بھی ہم حاصل کر سکیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا آپ یہ دعا شروع فرما دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا ہی پرمعنی اور پرمغز خطبہ منقول ہے جو بہت ہی جامع ہے رمضان المبارک کے استقبال کے متعلق اور اس کے فضائل اور برکات کے متعلق، جسے امام بیہقی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، روایت کیا ہے. فرماتے ہیں عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کے آخری تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں برگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بڑا ثواب رکھا ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کے رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر رکھ دیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی خطبے میں فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ جنت دے گا. یہ ہمدردی اور غمخواری اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. اور آگے حضور فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء. اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی اس کو دے دی جاتی ہے اور اس کو روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی اور افطار کرانے والوں کو بھی اس کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اسی خطبے میں آپ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص تو کسی کو افطار کرا ہی نہیں سکتا، ہم غرباء ہیں، مساکین ہیں، تو کیا اس ثواب سے ہم محروم رہیں گے؟
قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او شربة من ماء. فرمایا کہ یہ ثواب اللہ جل شانہ ہر اس شخص کو بھی نصیب کرے گا جو دودھ کی یا لسی کی ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گھونٹ پہ ہی کسی کو کوئی روزہ افطار کرا دے. ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ جل شانہ قیامت کے میدان میں اس کو مجھ حضور کے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ کبھی اسے پھر پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت جا پہنچے گا. اسی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. فرمائے یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، رمضان المبارک کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ عتق من النار، آگ سے خلاصی کا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کا اور مزدور طبقے کا یہاں بھی خیال رکھا. فرمایا جس شخص نے اپنے مملوک یعنی اپنے خادم، اپنے نوکر چاکر پہ، اپنے ماتحتوں پہ نرمی والا معاملہ کر دیا، اس کا بوجھ ہلکا کر دیا، اس پہ تخفیف کر دی، غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اللہ اس شخص کی مغفرت فرمائیں گے اور اسے جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں یہ رمضان المبارک ایسا ہی نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.